اللہ دوسری نشانی، پوری توجہ چاہوں گا، اللہ دوسری نشانی فرمایا دوسری نشانی اگر دیکھنا چاہتے ہو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ترتیب سے چلتے جاؤ نا۔ اگر دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ۔ اللہ وہ کیسے؟ فرمایا متقی کی دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہے جو ازل سے ابد تک، اول سے آخر تک، ظاہر سے باطن تک، ابتدا سے انتہا تک، زندگی سے موت تک تمہیں نماز میں نہ لگائے۔ آؤ کروڑ پکا والو صحابہ کی ہسٹری دیکھو، ہاں پورے صحابہ میں اکیلا تمہیں عمر ملے گا جو آیا بھی نماز میں تھا گیا بھی نماز میں تھا۔ عمر آیا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے بیٹھے، بلال اٹھے، ندا دی، عمر نے پوچھا یہ کیا؟ تو بلال نے کہا نماز کا اعلان۔ عمر نے پوچھا نماز کیا؟ بلال نے کہا اللہ کی عبادت۔ عمر نے پوچھا کہاں کرو گے؟ بلال نے کہا یہی کریں گے۔ عمر نے کہا اگر عبادت رب کی تو پھر چوکھٹ بھی رب کی۔ حضور کی آنکھوں سے پوری توجہ میری طرف، مجھے پانی نہیں چاہیے، ہاں پوری توجہ میری طرف، پوری توجہ حضرت۔ میں 3 گھنٹے بغیر پانی دے کیا بغیر ساہدے بولے نا، پوری توجہ صرف مجھے چاہیے۔ عمر آئے، عمر نے کہا اگر یہ عبادت رب کی ہے تو پھر چوکھٹ بھی رب کی۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حضور نے فرمایا عمر دل تو میرا بھی چاہتا ہے، دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں رب کے سجدے رب کی چوکھٹ پہ کروں، لیکن کیا کروں؟ مکہ والے کفار، عیار، مکار، ہوشیار، دغاباز، وڈیرے، چودھری، پوپ، پنڈت، پادری، گرو، گھنڈال سارے مجھے مکے میں آنے، کعبے میں آنے نہیں دیتے۔ ہاں عمر کا جواب سن، تیرا ایمان تازہ ہو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے پہلے مصداق کا تمہیں اندازہ ہو۔ عمر نے کہا حضور عمر بھی آئے کعبے کا در نہ کھلے، عمر کے آنے کا کیا فائدہ؟ حضور چلے، میں آگے چلتا ہوں۔ عمر چلے، تلوار نیام سے نکالی، حتیم کعبہ کی دیوار پہ چڑھ گئے اور اعلان کیا او مکہ والو کون ہے جو آج عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے؟ عمر آیا، نماز کعبے میں شروع ہوئی۔ عمر آیا، نماز پڑھی نہیں، پوری توجہ، نماز صرف پڑھی نہیں، نماز کعبے میں شروع کرائی۔ اب آؤ، پوری زندگی عمر کی میں نہیں کھول سکتا، میں کہا کرتا ہوں میں عمر پہ بولوں مجھے عمر نو چاہیے، میں عمر پہ بولوں میری عمر کم ہو جائے، میں عمر کو بولوں مجھے کئی 100 سال عمر چاہیے، کیونکہ عمر کا علم، عمل، زہد، تقوی، فہم، فراست، سوجھ بوجھ، عقل و دانش، علم و عرفان، عمر کے عدل کے فیصلے، عمر کی فتوحات، عمر کی جرت، عمر کی عظمت، عمر کی بصالت، عمر کی قوت، عمر کی طاقت، عمر کی ہمت اتنی ہے کہ کئی خطبہ لگ جائیں مگر عمر کا احاطہ پوری عمر میں نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ساری عمر کی عمر کو چھوڑ کر انتہا پہ جانا چاہتا ہوں۔ عمر آیا، کلمہ پڑھا، پہلا کام نماز۔ عمر کے جانے کا وقت آیا تو بھی عمر نماز میں، صرف نماز میں نہیں، جماعت میں، صرف جماعت میں نہیں، امامت میں، صرف امامت میں نہیں، مسجد نبوی میں، صرف مسجد نبوی میں نہیں، مصلی رسول پر۔ ہاں عمر آیا تو بھی نماز میں، عمر گیا تو بھی نماز میں۔ ہاں اور پھر عمر کے دل میں نماز کی عظمت تو دیکھ، جب عمر فاروق اعظم کو خنجر لگا اور نیچے گرنے لگے، ابن عوف آگے پہلی صف میں کھڑے تھے، عبدالرحمن بن عوف آگے بڑھ کر حضرت عمر کو سہارا دینے لگے، تو عمر کی نماز کی اہمیت تو دیکھ، عمر نے اشارہ کر کے آئے ابن عوف میری جان اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رب کی نماز قیمتی ہے، پہلے نماز پوری کر، مجھے سہارا بعد میں دینا۔ پورے صحابہ کی تاریخ میں اکیلا عمر ہے جو آیا بھی نماز میں تھا گیا بھی نماز میں تھا۔ اسی کو تو قرآن نے کہا متقی کی دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز پہ اتنا قائم دائم پکا ٹھکا ہے، جس کی ابتدا بھی اسلام میں نماز سے ہوئی، جس کی زندگی کی انتہا بھی نماز میں ہوئی۔ اللہ تیسری نشانی فرمایا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ترتیب سے چلتے جاؤ نا۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ خلافت راشدہ کی ترتیب کا بھی ثبوت ہے نص قطعی میں، میرا اپنا طرز استنباط ہے، ثبوت ہے، اللہ نے اسی ترتیب سے پورا قرآن کا خلاصہ بیان کیا۔ فرمایا تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟
فرمایا بتایا نہیں کہ متقی کی تیسری نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی وہ ہوتا ہے جسے میں دیتا جاؤں وہ مجھے واپس لوٹاتا جائے. جاؤ صحابہ کی ساری تاریخ پڑھو، سارے صحابہ ایک طرف، اکیلا عثمان ایک طرف. صحابہ کی جماعت میں اکیلا عثمان ہے جس کو پیغمبر کو کہنا پڑا عثمان بیٹھ، کسی اور کو تو نام لکھوانے دے. آج تو میں اور آپ بھی چندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت کرے مولانا نواز کروڑ پکا والوں کو، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وہ بھی چندہ کرتے تھے مدارس کے لیے، پھر جب کوئی لکھواتا تھا نا کہتے تھے اپنی بیوی کے نام کا بھی 1000 لکھوا دو. ہمیں تو کہنا پڑتا ہے کہ تم اور لکھوا دو، لیکن تاریخ اسلام میں اکیلا عثمان ہے جس کو پیغمبر نے کہا تھا عثمان بیٹھو اب کسی اور کو بھی دینے دو. اس لیے فرمایا متقی کی تیسری نشانی اگر دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ لو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. میں جتنا اس کو دیتا جاتا ہوں وہ اتنا ہی مجھے لوٹاتا جاتا ہے. ایک صحابی رسول حضور کے دروازے پر آئے، عربی تھے، دور سے آئے، دیہات سے آئے، اور آ کر کہنے لگے حضور میں مقروض ہوں، مفلوق الحال ہوں، محتاج ہوں، مریض ہوں، ضرورت مند ہوں، غریب ہوں، حضور بیت المال سے میرا تعاون فرمائیں. حضور نے خازن کو بلایا اور کہا جاؤ بیت المال سے کچھ لے آؤ. خازن نے کہا حضور میں تو صبح بیت المال میں جھاڑو دے کے آیا ہوں، وہاں تو ایک سکہ بھی نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں. اس صحابی سے کہا جاؤ عثمان غنی کے دروازے پر اور عثمان کو جا کر میرا سلام کہو اور اسے کہو میں نے کہا ہے کہ وہ تیرے ساتھ تعاون کرے. وہ صحابی کہتے ہیں میں پوچھتا عثمان غنی کے دروازے پر گیا. میں جانتا نہیں تھا عثمان کون ہے، گھر کہاں پہ ہے. پوچھ کے جب پہنچا میں دروازے کے قریب گیا کہ میں دروازے کو دستک دوں اور عثمان کو بلا کر حضور کا پیغام دوں. لیکن وہ کہتے ہیں جب میں دروازے کے قریب گیا میری حیرت کی انتہا نہ رہی. میں نے اندر سے جھگڑے کی آواز سنی کہ عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ رات تو نے چراغ میں رسی موٹی کیوں ڈالی تھی، وہ تیل زیادہ پی گئی. اگر تو رسی باریک ڈالتی تو آدھا تیل بچ جاتا، ہم کل استعمال کرتے. وہ صحابی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ حضور نے مجھے کس سخت انسان کے دروازے پر بھیج دیا جو بیوی کے ساتھ چراغ کی رسی پہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، وہ مجھے کیا دے گا ہے. صحابی کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں واپس چلا جاؤں، لیکن پھر میں نے کہا نہیں پیغام حضور کا ہے اس لیے پیغام دیتا جاؤں گا. وہ کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی اور عثمان باہر آئے. میں نے سلام کلام کیا، حضور کا پیغام دیا اور سیدھا اندر چلے گئے. واپس اندر گئے، تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آئے. ایک تھیلی تھی وہ آ کے مجھے پکڑائی. میں نے کہا عثمان اس میں کیا ہے؟ تو عثمان غنی نے کہا اس میں 2000 سونے کے دینار ہیں. کتنے؟ 2000 چاندی کے سکے نہیں، سونے کے دینار. وہ صحابی کہتے ہیں میں حیران پریشان سرگردان پشیمان گوش کا دندان ہو گیا کہ یہ کیا افراط و تفریط ہے. اور میں نے کہا عثمان ایک منٹ رک کے میری بات تو سنو. عثمان نے کہا بولو کیا بولتے ہو. اس نے کہا عثمان میں تو حیران ہوں کہ میں جب آپ کے دروازے پر آیا تو مجھے اندر سے آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی آواز آ رہی تھی. آپ بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ میں رسی موٹی کیوں ڈالی، تیل زیادہ پی گئی، اگر رسی باریک ہوتی آدھا تیل بچ جاتا، ہم کل استعمال کرتے. تم گھر کے لیے اتنا سخت اور میرے لیے اتنا نرم کہ مجھے ایک لمحے میں تم نے 2000 سونے کے دینار اٹھا کے دے دیے. عثمان یہ افراط و تفریط کیوں؟ تو عثمان کا جواب سن، تیرا ایمان تازہ ہو. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے ترجمے کا تمہیں اندازہ ہو. عثمان نے کہا اے صحابی رسول جو میں تو خود خرچ کرتا ہوں اس کا حساب مجھے قیامت کے دن رب کو دینا پڑے گا، اور جو تجھے دے رہا ہوں اس کا حساب مجھے رب سے لینا پڑے گا. جہاں حساب دینا ہو وہاں ڈر لگتا ہے، جہاں حساب لینا ہو وہاں کوئی ڈر نہیں ہوتا. اسے قرآن نے کہا، اسے قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی کی اگر تیسری نشانی دیکھنا چاہو تو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ لو، تمہیں متقی کی تیسری نشانی سمجھ آئے گی.